دھاری دھار گھوڑا زیبرا، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیبرا دھاریوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ زیبرے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ زیبرے کو دھاڑی دار گھوڑا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے دنیا کے ہر چڑیا گھر میں دیکھا جا سکتا ہے، تاہم اس کا اصل گھر افریقہ کے میدان ہے، جہاں یہ پلتا ہے اور ساتھ ساتھ بڑھتا بھی جاتا ہے۔ زیبرا ایک آزادی پسند جانور ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سدھایا نہیں جا سکتا۔ یہ سرسبز میدانوں میں گھومتا پھرتا بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام اپنی قیمتی کھال کے باعث ختم ہونے کے قریب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحفظ جنگلی حیات کی تنظیمیں اس سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس جانور کو دیکھ سکیں۔ چڑیا گھر ہو یا جنگل، بچے بڑے سبھی زیبرے کو بڑی پیاری نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو سیاہ سفید دھاریوں کی صورت میں ایک واضح شناختی نشان عطا فرمایا ہے۔ ان دھاریوں کے باعث وہ تمام جانوروں میں ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ تمام زیبروں کی دھاریاں ایک جیسی ہیں، لیکن حقیقت میں ہر زیبرے کی دھاریاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ ماہرین حیوانات کے مطابق زیبرا، گھوڑا، گدھا تینوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم زیبرا اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ کوشش کے باوجود انسان اس کو پالتو نہیں بنا سکتا۔ زیبرے کی 3 اقسام ہیں: میدانی زیبرا، شاہی زیبرا اور پہاڑی زیبرا۔ یہ تینوں اقسام افریقہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ میدانی زیبرا اور شاہی زیبرے کی عادتیں گھوڑے سے ملتی جلتی ہیں، جبکہ پہاڑی زیبرا عادتوں میں گدھے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تاریخ بولتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ زیبرا 40 لاکھ سال قبل پیدا ہوا۔ اس زمانے میں امریکہ میں بھی زیبرے کی ایک قسم ملتی تھی، جس کا نام ہیگر مین گھوڑا رکھا گیا۔ لیکن 20,000 سال پہلے جب شمالی امریکہ میں برفانی دور شروع ہوا تو بیچارہ ہیگر مین گھوڑا شدید سردی کے لپیٹ میں آ کے ختم ہو گیا۔ کیا آپ زیبرا کراسنگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ نے سڑک پر بعض جگہ سیاہ سفید دھاریاں بنی دیکھی ہوں گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیدل چلنے والے سڑک پار کرتے ہیں۔ وہاں پر گاڑی والے کارکن لازمی ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ دھاریاں زیبرے کی دھاریوں سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے انہیں زیبرا کراسنگ کا نام دیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیبرے کا قد کاٹ کتنا ہوتا ہے؟ عام طور پر زیبرا 4 سے 5 فٹ اونچا اور 7 سے 9 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 300 سے 450 کلوگرام ہوتا ہے۔ اس کی عمر 20 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ زیبرے کا بدن گھوڑے سے ملتا جلتا ہے، تاہم اس کی گردن کے بال چھوٹے اور سیدھے ہوتے ہیں۔ دم کے سرے پر بالوں کا گچھا ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ دبلا پتلا زیبرا بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیبرے کے جسم میں چربی جلد کے نیچے ہوتی ہے، بلکہ اندرونی حصوں میں جمع ہوتی ہے۔ البتہ جب زیبرے کی گردن کے بال ڈھلک جائیں تو یہ نشانی ہے کہ اسے کم غذا مل رہی ہے، کیونکہ صرف یہ وہی جگہ ہے جہاں جلد کے نیچے چربی ہوتی ہے۔ زیبرا گھوڑے کی مانند آہستہ چال چلتا ہے۔ بھاگنے پر آئے تو بہت دور تک بھاگتا ہے۔ گھوڑے سے کم رفتار میں بھاگتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک بھاگ سکتا ہے۔ شکاری جانور ببر، شیر یا چیتا اس کے پیچھے بھاگیں تو زیبرا آڑا اترا چھا کر بھاگتا رہتا ہے۔ یوں وہ شکاری جانور کو تھکا کر رکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ زیبرا 64 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ قدرت کے تحفے۔ زیبرے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ ماہرین حیوانات کا خیال ہے کہ وہ رنگوں کی پہچان بھی رکھتا ہے۔ زیبرے کی آنکھیں سر کے اطراف میں ایسی جگہ پر ہیں جس سے وہ بیک وقت آگے پیچھے سامنے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
وہ بلی کی طرح رات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے، سونگنے اور چکھنے کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ زیبرے کا کھانا پینا، گھاس اور پانی زیبرے کی بنیادی خوراک ہے۔ جب گھاس میسر نہ ہو تو پتوں سے اور زمین کھود کر پودے کی جڑوں سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے۔ چند دن پانی کے بغیر بھی گزارا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زیبرا کی دھاریاں سفید ہیں یا سیاہ؟ ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ زیبرا سفید کھال والا جانور ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی کھال پر سیاہ دھاریاں نمودار ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اقسام کے پیٹ کی کھال سفید ہے، لیکن جدید تحقیق سے انکشاف ہوا کہ زیبرے کی رنگت سیاہ ہے۔ پھر بتدریج اس پر سفید دھاریاں پڑتی گئیں، جبکہ پیٹ کا رنگ سفید ہو گیا۔ زیبرے کے سر، گردن، کاندھوں اور پیٹ پر افقی دھاریاں، جبکہ کمر اور ٹانگوں پر عمودی دھاریاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زیبرے کو یہ دھاریاں کیوں عطا کی ہیں؟ اس سلسلے میں ماہرین نے درج ذیل اندازے لگائے ہیں۔ نمبر 1، افقی دھاریوں کی بدولت زیبرا گھاس میں بخوبی چھپ جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ گھاس تو سبز ہوتی ہے، لیکن زیبرے کو شکار کرنے والا حیوان ببر شیر رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے گھاس میں چھپا زیبرا اس سے بامشکل نظر آتا ہے۔ نمبر 2، افقی دھاریوں کے سبب حملہ آور درندہ بوکھلا جاتا ہے۔ دراصل اسے ایک جیسی ملتی جلتی دھاریاں اور شکل و صورت والے سینکڑوں زیبرے ایک ہی حیوان لگتے ہیں، لہٰذا وہ سوچنے لگتا ہے کہ کس پر حملہ کرے۔ نمبر 3، ایک نظر یہ ہے کہ چونکہ ہر زیبرا ادھاریوں کا منفرد ڈیزائن رکھتا ہے، لہٰذا زیبرے انہی کی مدد سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ نمبر 4، بعض ماہرین کی رائے میں دھاریاں موسم گرما میں زیبرے کا جسم ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سیاہ دھاریوں میں دھوپ کی گرمی جذب ہونے لگے تو ارد گرد کی ٹھنڈی ہوا خود بخود سفید دھاریوں پر آ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس عمل کے باعث زیبرے کی جلد چمک یا جھلملاہٹ بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ جھلملاہٹ درندے کی نظر کو دھندلا دیتی ہے۔ نمبر 6، ایک اور خیال یہ ہے کہ دھاریاں خون چوسنے والی مکھی کو زیبرے سے دور رکھتی ہیں۔ بچوں کی پرورش، زیبرے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دھاریاں گندمی ہوتی ہیں۔ زیبرے اپنے بچوں کو گروہ کے درمیان رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی درندہ انہیں نشانہ نہ بنا سکے۔ زیبرے اپنے بچوں کی حفاظت کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد 3 دن تک اس کی ماں کسی کو اس کے پاس نہیں آنے دیتی۔ بچے 2-3 سال تک ماں کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ تحقیق، جی ہاں، زیبرے کے کانوں کی حرکت دیکھ کر اس کا موڈ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً زیبرا خوش ہو تو کان سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہو تو پیچھے مڑ جاتے ہیں، غصے میں آئے تو کانوں کا رخ سامنے ہوتا ہے، خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ کان کھڑے کر کے ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر زیبرے کی دیگر عادتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ زیبروں کی معاشرتی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ گھوڑوں اور گدھوں کی طرح زیبرا بھی عموماً اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے والا جانور ہے، اس لیے شاہی زیبرے کو چھوڑ کر زیبروں کی تمام اقسام گروہوں کی شکل میں رہتی ہے۔ ایک گروہ 7-8 خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ایک خاندان میں ایک نر زیبرا اور 5-6 مادہ ان کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یوں ایک گروہ میں عموماً 40-50 زیبرے ہوتے ہیں۔ خاندان کا سربراہ زیبرا ہوتا ہے۔ خاندان کے سبھی ارکان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، آپس میں ملاقات کے وقت باقاعدہ گلے ملتے ہیں، پیار سے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ وہ مختلف آوازیں نکال کر غم، غصے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہی آوازوں کے ذریعے وہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ تمام ارکان ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ گم ہو جائے
تو سبھی سے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس طرح کوئی بیمار ہو جائے تو سب اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ زیبرا کے انسانوں کے ساتھ تعلقات۔ ابتدا میں انسان نے زیبرے کو سدھانا شروع کیا، لیکن اس کو سدھانے میں ناکام رہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیبرا مستقل مزاج جانور نہیں ہے، اس پر دباؤ پڑتے تو وہ بھدک جاتا ہے۔ بہرحال زیبرا دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں بچوں بڑوں سب کا دل بہلاتا ہے، لیکن انسانوں نے اس خوبصورت جانور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آج بھی اس کی قیمتی کھال حاصل کرنے کے لیے اس بیچارے کو مار دیا جاتا ہے۔ زیبرا کی اقسام۔ زیبرا کی 3 اقسام ہیں: شاہی زیبرا، میدانی زیبرا اور پہاڑی زیبرا۔ شاہی زیبرا کینیا اور ایتھوپیا میں پائے جانے والا شاہی زیبرا جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ اس کے کان دوسرے زیبروں سے زیادہ لمبے اور دھاریاں پتلی ہوتی ہیں۔ یہ شکل اور عادت میں گدھے سے ملتا ہے۔ یہ پہلا زیبرا ہے جسے قدیم رومیوں نے تربیت دے کر سرکس میں استعمال کیا، لیکن یہ مقبول نہ ہو سکا۔ ایتھوپیا کے بادشاہ نے فرانس کے صدر جولیس گریوی کو ایک شاہی زیبرا تحفے میں بھجوایا۔ فرانسیسی صدر کے نام پر اس کا گریوی زیبرا رکھ دیا گیا، یعنی فرانسیسی صدر کے نام پر اس کا نام گریوی زیبرا رکھ دیا گیا۔ شاہی زیبرا 8 یا 9 فٹ لمبا، 4.5 سے 5.25 فٹ تک اونچا ہوتا ہے۔ اس کا وزن 350 سے 450 کلو گرام ہوتا ہے اور دھاریاں کھروں تک پھیلی ہوتی ہیں۔ یہ گروہ کی شکل میں نہیں رہتا، صرف مادہ اور زیبرا اس کے بچے ہی کچھ عرصہ مل جل کر رہتے ہیں۔ آج صرف 2500 سے لے کے 4000 تک شاہی زیبرے باقی ہیں۔ میدانی زیبرا۔ میدانی زیبرا دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ملتا ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں جو ایتھوپیا سے لے کر جنوبی افریقہ تک پھیلے ہوئے گھاس کے میدانوں میں ملتی ہیں۔ میدانی زیبرا 8 فٹ لمبا، 5.5 فٹ تک اونچا، 220 سے 320 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ اس کی خوراک گھاس۔ یہ اس جگہ بسیرا کرتے ہیں جہاں پانی وافر ملے۔ اگر ان کے علاقے میں بارش نہ ہو تو پانی کی تلاش میں 1000 کلومیٹر دور بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہر وقت چرتے رہتے ہیں، پھر غذا ہضم کرنے کی خاطر انہیں پانی کی ضرورت ہو تو یہ ایک دلیر جانور ہے۔ جہاں اونچی لمبی گھاس نظر آئے یہ کسی ڈر اور خوف کی خاطر میں لائے بغیر وہاں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ گھاس میں درندے چھپے ہو سکتے ہیں۔ افریقی جنگلی ہرن اس کے گہرے دوست ہیں۔ یہ دونوں جانور اکثر ساتھ ساتھ چرتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ پہاڑی زیبرا۔ یہ انگولا، نامبیا، جنوبی افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے جہاں گھاس کی کثرت ہے۔ یہ 7.25 فٹ لمبا، 4 فٹ تک اونچا، 370 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ یہ غذا کی تلاش میں 3000 فٹ اونچے پہاڑ پر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی گروہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کا گروہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ جنوبی افریقہ اور انگولا میں رہنے والا بعض قبائل اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ قیمتی کھال۔ اس کی وجہ سے انسانوں سے اتنی زیادہ تعداد میں پہاڑی زیبرے مارے گئے کہ 1930 تک اس کی تعداد صرف 100 رہ گئی۔ پھر ان کو بچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، مگر آج بھی 1200 پہاڑی زیبرے باقی ہیں یا اس سے کچھ زیادہ۔ ان کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ قسم ختم ہو سکتی ہے۔